السلام علیکم، میرا نام طاہر علی ہے اور میرے یوٹیوب چینل کا نام الفسٹون زبان ہے اور میں اس چینل پہ وہی تشریحات اپلوڈ کرتا ہوں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور آپ لوگوں کی زندگی خوشیوں کے ساتھ گزر رہی ہوگی۔ تو مزید بڑھتے ہیں اس سبق آرام و سکون کی تشریح کی طرف، لیکن میرے اس چینل پہ ہر نئے آنے والے ان کو چاہیے کہ اس چینل کو سبسکرائب کرو، گھنٹی کا بٹن ضرور دبائے تاکہ میری ہر ویڈیو آپ کو وقت پہ پہنچتی رہے۔ اچھا، یہاں تک تو تشریح ہو گئی تھی کہ میاں کراتے ہوئے ایک نہ شد دو شد، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک مصیبت پہلے موجود ہو اور اس مصیبت کے بعد جب دوسری مصیبت آ جاتی ہے تو پھر لوگ ایسے ہی جملے کہہ دیتے ہیں، یعنی ایک نہ شد دو شد۔ میں پہلے ایک مصیبت یہ تھی کہ وہ جو ہمسائے تھے وہ گانا سن رہے تھے اور وہ گانا اس میاں کے اوپر، ان کے ذہن کے اوپر، ان کے دماغ پہ برا اثر ڈال رہا تھا۔ تو پھر یہ ہوا کہ یہ میاں جو تھے وہ تنگ تھے ہی پہلے ہی، لیکن پھر یہ بچہ بھی گر جاتا ہے تو یہ دوسری مصیبت ان کے لیے لکڑی ہو جاتی ہیں یا کھڑی ہو جاتی ہیں۔ بہرحال یہاں تک تو تشریح ہو گئی تھی، یہاں سے آغاز کرتے ہیں۔ بیوی توبہ، آپ تو بکھلا دیتے ہیں۔ بکھلا دیتے ہیں مطلب یہ نہیں، پریشان کر دیتے ہیں، کسی انسان کو خوفزدہ کر دیتے ہیں اور پریشان کر دیتے ہیں۔ انسان ہوں دیکھ رہے ہیں، انسان ہوں دیکھ رہے ہیں، خط لکھ رہی ہوں، یعنی انسان ہوں مطلب یہ میں ایک انسان ہوں، دیکھ رہے ہیں، خط لکھ رہی ہوں مطلب میں خط لکھ رہی ہوں، کچھ اور تو نہیں کر رہی ہوں اور فضول وقت ضائع تو نہیں کر رہی ہوں۔ بچے کو چپ کیوں کرا سکتی ہوں، مطلب یہ میں بچے کو کرا کیسے کر سکتی، میں تو بچے کو نہیں چپ کرا سکتی۔ نامراد چپ ہو جا، خون نکل آیا تو کیا قیامت آ گئی، ابھی آ رہی ہوں دو سطریں لکھ لوں۔ ابھی آ رہی ہوں مطلب یہ نہیں میں ابھی آ رہی ہوں، دو سطریں دو لکیریں لکھ لوں، دو جملے لکھ لوں۔ میاں ختم، پھر میاں کراہتا ہے، بے سر گانے اور بچے کے رونے کی آواز جاری ہے۔ میاں کراہتا ہے یعنی کراہنے کی آواز آتی ہے، بے سر گانے اور بچے کے رونے کی آواز جاری ہے، یعنی رونے کی آواز اب جاری ہے۔ پہلے تو صرف گانے کی آواز سنی جا رہی تھی اور اب ان کے بیٹے کی آواز بھی، ننھے بچے کی آواز بھی سننے کو مل رہی ہے، تو پھر کیا ہی بات ہے۔ اچھا، یہ یہاں سے آغاز کرتے ہیں۔ پھر کیا ہوا، ابھی بیوی کیا کہتی ہے، بیوی کہتی ہے ابھی ہوا جاتا ہے ختم، یعنی یہ خط میں ابھی لکھنے والی ہوں، مطلب یعنی یہ ختم اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ اس غل میں ایک فقیر کی آواز بھی شامل ہو جاتی ہے، اس غل میں، اس شور میں ایک فقیر کی آواز بھی شامل ہو جاتی ہے۔ فقیر کہتے ہیں بال بچے کی خیر، راہ مولا کچھ مل جائے فقیر کو، راہ مولا یعنی اللہ کی راہ میں کچھ مل جائے فقیر کو، فقیر کو اللہ کی راہ میں کچھ دے دو، یعنی اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے کچھ نہ کچھ دے دو۔ پھر کیا ہوتا ہے، میاں کراہ کر بس انہی کی کسر رہ گئی تھی ہوں، انہی کی کسر یعنی ان کی کمی رہ گئی تھی، کسر مطلب کمی رہ گئی تھی، بس یہ کمی تھی جو رہ گئی تھی، باقی سارے لوگ جتنے بھی ہیں وہ اپنے جو ایکٹنگ ہے وہ کر چکے ہیں، ان کی ایکٹنگ ختم ہو چکی ہیں، ہر انسان کی اپنے اپنے حصے کی، اور پھر زیادہ تر یہ جو ان کی بیوی تھی تو انہوں نے زیادہ ایکٹنگ نہیں کی ہوئی تھی، تو یہ ہر انسان بہت کچھ کر چکے تھے، لیکن ابھی یہ شوہر کہہ رہے ہیں کہ بس ان کی کسر رہ گئی تھی، اور ہوں بیوی تو اب میں تو اسے بلا کر لے نہیں آئی۔ پھر بیوی کہتی ہے، بیوی کو تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تو اب میرے اوپر یہ جملے کس رہے ہیں اور میرے اوپر یہ تیر برسا رہے ہیں جملوں کے، تو بیوی کہنے لگی کہ میں تو اسے بلا کر نہیں آئی، مطلب یہ نہیں، یہ تو میرا کوئی کام نہیں ہے، کوئی کرتوت تو میرے نہیں ہے۔ میاں ارے تو خدا کے لیے سے رخصت تو کراؤ، یعنی میاں کہتے ہیں کہ خدا کے لیے سے رخصت تو کراؤ، یعنی یہ آوازیں لگا رہے ہیں، بار بار آوازیں دے رہے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے، بیوی او للو، ارے او للو، للو ہون دستے میں ریٹھے کوٹنے شروع کر دیتا ہے۔ للو کیا ہوتا ہے، وہ پتھر یا لوہے کا جو برتن ہوتا ہے اور ڈنڈے کوٹنے کا ڈنڈا، تو یہ للو ہاون دستے میں ایک ریٹھے کوٹنے شروع کر دیتا ہے۔ بے سر گانے میں بچے کے رونے اور فقیر کی صدائیں اور ہاون دستے کی دھمک شامل ہو جاتی ہیں، اور یعنی بے سر گانے میں بچے کے رونے اور فقیر کی صدائیں، صدا جو سواد کے ساتھ ہو تو یہ آواز کو کہتے ہیں، اور اگر سین کے ساتھ صدا ہو تو وہ ہمیشہ کو کہتے ہیں۔ تو دوسرے بے سر گانے میں بچے کے رونے اور فقیر کی صدائیں اور ہاون دستے کی دھمک آواز، یہاں دھمک یعنی جو ایک دھمک ہوتی ہے، ایک شور ہوتا ہے تو وہ شامل ہو جاتی ہے، دھمک شامل ہو جاتی ہیں۔ میاں ہائے توبہ توبہ ہائے،
تو وہ بیچارہ تو تنگ تے ہی ہو گئے تھے تنگ، کیونکہ لوگ تو تنگ کر رہے تھے، اور سب سے زیادہ جو رول ادا کر رہی تھی تو ان کی بیوی تھی. اور بیوی ارے نامراد ریٹھے پھر کوٹ لینا، پہلے اس فقیر کو رخصت تو کر دے. بیوی کیا کہتی ہیں؟ ارے نامراد، ارے کم بخت ریٹھے پھر کوٹ لینا، پھر ریٹھے کو پیس لینا، پہلے اس فقیر کو رخصت تو کر دے. للو ریٹھے کوٹنے میں بیوی کی آواز نہیں سنتا، للو ریٹھے کوٹنے میں بیوی کی آواز نہیں سنتا. یہ جو للو ہے وہ تو لگا ہوا تھا، وہ ریٹھے کوٹ رہا تھا، پیس رہا تھا، کیونکہ ان کی آوازوں کی وجہ سے وہ جو بیوی کی آواز تھی، جو اس مالکن کی جو آواز تھی، جو پھر یہ آواز ان کی نہیں سنی جا رہی تھی. میاں جلدی جلدی کراہتا وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھتا ہے، اور یہ جو میاں ہے تو یہ جلدی جلدی کراہ کر اٹھ بیٹھتا ہے، اور گھبرا کر، یعنی کراہتا وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھتا ہے، کراہ تو وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ میری ٹوپی اور شیروانی، میری ٹوپی اور شیروانی دینا، یعنی یہ کسے کہتے ہیں؟ بیوی. ٹوپی اور شیروانی؟ میاں ہاں میں دفتر جا رہا ہوں، ابھی دفتر جا رہا ہوں، یعنی ہاں میں دفتر جا رہا ہوں، پھر یعنی ابھی دفتر جا رہا ہوں. اور پھر بیوی ہے وہ کیوں؟ میاں آرام اور سکون کے لیے. یہ ایک خوبصورت جملہ ہے، آرام اور سکون کے لیے، کیونکہ اس بیچارے کو یہ جو شوہر ہے، میاں ہے، ان کو آرام نہیں مل رہا تھا. آرام ملنے کی کوشش کر رہے تھے تاکہ ان کو آرام ہو جائے اور یہ ٹھیک ہو جائیں، صحیح ہو جائیں، صحت یاب ہو جائیں، ان کی درستی ہو جائیں، اور تاکہ ان کا جو مسئلہ ہے یہ ختم ہو جائے. لیکن بیچارے کو آرام دے نہیں رہے تھے کوئی، کیونکہ گھر میں کبھی کیا ہوتا تھا. تو اللہ تعالیٰ اس ویڈیو سے ہر انسان کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں، ہم سب کو، انسانوں کو. اور جس طرح یہ جو ایک اشتہار ہے کہ تمام دوائی بچوں کی پونچھ سے دور رکھیں. بہرحال یہاں تک یہ تو تشریح ہو گئی ہے اس سبق کی انشاءاللہ. اس سبق کے بعد انشاءاللہ ایک غزل ہے جو خواجہ حیدر علی آتش کی غزل ہے، انشاءاللہ غزل نمبر 2. تو اس غزل کی تشریح انشاءاللہ میں اپلوڈ کروں گا. اور پھر یہ جو فعلیہ ہے، جملہ فعلیہ ہے، ان کی جو کچھ قسمیں ہیں، جو اقسام ہیں، اور گرامر کے حوالے سے وہ بھی اپلوڈ کروں گا. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس سے ضرور استفادہ کریں گے. تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.